قبر سے سیدھے جہنم کے عذاب کے گڑھے میں جانے والی عورتوں کے 6 عظیم گناہ۔ 6 بری عادتیں عورت کو قبر سے سیدھے جہنم کی عذابوں میں لے جائے گی۔ وہ کون کون سی 6 عظیم گناہ ہیں اور 6 گندی عادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ تشریف لے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ آپ کا مبارک چہرہ آنسو سے ترک ہو گیا تھا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے دست آداب ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، میرے حضور، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر مختلف عذابوں میں مبتلا دیکھا ہے، اور ان کو جو عذاب مل رہا تھا وہ اتنا شدید اور غضبناک، دل دہلا دینے والے تھا، اس عذاب کو دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر اپنی امت کی عورتوں کو کس طرح عذابوں میں مبتلا دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک خاتون کو دیکھا، وہ اپنے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ سالن کی ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ محترم ناظرین، ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بہت بڑا اور دردناک عذاب ہے، اور پھر بالوں کے ساتھ باندھ کر لٹکا دینا اتنا ہی تکلیف اور عظیم عذاب ہے۔ اس کے بعد پھر دماغ کا پکنا، یہ تیسرا سزا ہے۔ میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ پانچویں خاتون کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ ان کا چہرہ خنجر کے چہرے کی طرح اور اس کا باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں خاتون ہے اور سانپ اور بچھو کو لپٹے ہوئے ہیں۔ چھٹی عورتوں کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے سے آگ نکل رہے ہیں، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گجر سے اس عورت کو مار رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ بابا زار، حضور، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سی اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ اس کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا، وہ جس کا دماغ ہنڈیوں کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نہ محروم مردوں سے یعنی پرائے مردوں سے اپنی بال نہیں چھپاتی تھی، پردہ نہیں کرتی تھی۔ دوسری عورتیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہے جو اپنے زبان داری سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلاسبہ یہ بری خلوص و عادت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی منہ پھٹ، زبان دراز، بدگمان اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہے، اور یہ بات مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائیں یا اس کو ستائیں اور پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ بات باعث عذاب اور باعث وبال ہے، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں اس عورت کو اس باتوں پر عذاب ہو رہا تھا، لیکن اس حدیث میں یہ صاف خاص عورتوں کے متعلق بیان کی جا رہی ہے کہ ہر دوسری تیسری بات پر شوہر سے لڑنا اور بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا جس سے شوہر کا دل تڑپ اٹھتا ہے
اس کو تکلیف اور اعزار یعنی سزا پہنچتی ہے۔ ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ انہیں جہنم میں زبان سے لٹکایا جائے گا۔ تیسری خاتون جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسری مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی۔ شریف اور باحیا عورتوں کو اس گمان عمل اور تصور بھی نہیں کر سکتے، اسی طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتے۔ چوتھی عورت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک اور صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی بلکہ مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ پانچویں خاتون کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح اور سانپ اور بچھو اس کو لپیٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت تھی کہ جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دونوں گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ فروغ پا جائے تو اس کی بھی پکڑ ہوگی، ان پر بھی عذاب ہوگا۔ چھٹی عورتیں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ شکل میں ہے اور اس کی منہ میں آگ داخل ہو رہا ہے اور پخانے کی راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کے گزرے سے اس کو مار رہے ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کی وجہ سے، دوسرا احسان بلا کی وجہ سے۔ اور میری پیارے مسلمان بہن بھائی، یہ 6 وہ عورتیں ہیں جو قبر سے سیدھے جہنم میں داخل ہوگی اور ان کی اس قد نقصے اور دردناک عذاب دیکھا جائے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آگ دکھائی گئی تو میں آگ جیسا خوفناک منظر بھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے آپ سے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند و احسان کی ناشکری کرتی ہے، اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لے تو یہ کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر ہی دیکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1052۔ ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس گزرے تو فرمانے لگے اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کو نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین اور حال میں نقص کم سے زیادہ بولی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی گواہی نسب مرد کی مار نہیں۔ تو کہنے لگی کہ مرد کی برابر نہیں۔ تو وہ کہنے لگا کیوں نہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے کہ کیا جب کسی کے حیض آئی تو وہ نماز اور روزے نہیں چھوڑتے۔ تو وہ کہنے لگے کیوں نہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 304۔ اس لیے تمام مسلمان خواتین پر ضروری ہے کہ جو اس حدیث کو جانتی ہیں ان کے معاملات بھی ان اسلام کے شہزادی کی طرح ہونے کی ضروری ہے کہ جب ان کو اس کا علم ہو تو انہوں نے خیر بھلائی اور جو
کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے نہیں جانتے ہیں، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہم سب مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو حامی و ناصر، آمین۔